قرآن مجید کے مختلف مقامات کے قرائن سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ فقط انبیاء ہی ملائکہ کے مخاطب قرار نہیں پائے، بلکہ انبیاء کے علاوہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جن کو مخاطب ملائکہ قرار دیا گیا ہے اور جن پر خدا نے وحی نازل کی ہے۔ ان ہستیوں میں جناب مریم، جناب سارہ اور مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ البتہ ان تمام خواتین کی عظمت اور مقام اپنی جگہ پر تسلیم شدہ ہے، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا ان تمام ہستیوں سے بلند و بالا اس لیے کہ آپ سیدات نساء العالمین ہیں، اولین و آخرین کی تمام خواتین کی آپ سردار ہیں۔ بس اس طرح یہ دیگر مقدس بیبیاں مخاطب ملائکہ قرار پائی ہیں، ویسے ہی جناب فاطمہ الزہرا بھی مخاطب ملائکہ قرار پائی ہیں۔ شیخ صدوق نے زید بن علی سے اس حدیث کو نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان کے ملائکہ نے آپ سے گفتگو فرمائی ہے، کہ آسمان سے ملائکہ ان پر نازل ہوتے اور ان سے اسی طرح گفتگو کرتے جس طرح انہوں نے حضرت مریم سے گفتگو فرمائی تھی۔ جس طرح وہ انہیں ندا دیتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے، ویسے ہی فرشتے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی ندا دیتے ہیں اور ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو پکار کر یہی کہتے ہیں، اے فاطمہ، خدا نے تجھے برگزیدہ اور پاک بنایا اور تمہیں تمام عالمین کی عورتوں پر برتری عطا کی۔ کلام ملائکہ کے اوپر دلالت کرنے کی جو سب سے بہترین دلیل ہے وہ مصحف فاطمہ ہے، کہ جس کے اندر وہ تمام کلام موجود ہے کہ جو فرشتوں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا تھا۔ البتہ یہاں پہ کوئی یہ اشتباہ نہ کرے اور کوئی یہ سوال نہ کرے کہ رسول خدا کے اوپر الگ سے قرآن نازل ہوا اور الیاذ باللہ جناب سیدہ پر الگ سے قرآن نازل۔ حقیقت سے یہ بات بہت بعید ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ پر جو مصحف نازل ہوا اور آپ جو مخاطب ملائکہ قرار پائی، اس مصحف کے اندر ابتدائے روز سے لے کر قیامت تک کے تمام حوادث و واقعات کو نقل کیا گیا ہے۔ البتہ اس کا قرآن کریم سے ذرا برابر بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ مصحف فاطمہ کے اوپر ہماری ایک مستقل ویڈیو موجود ہے، یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، آپ اس ویڈیو کی جانب رجوع فرما سکتے ہیں۔